اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 1 2 3 شادیاں کرنے کی اور 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی 7 شرائط ہیں کہ وہ کیسے کی جائے اور کن کن کو اس کی اجازت ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کیسے کی جاتی تھی اور کس صورت میں پھر یتیم لڑکیوں کے ساتھ یہ نکاح جائز ہوئے۔ آیت کا شان نزول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 4 تک عورتوں سے نکاح کرنے کی مصلحت آپ سے بیان کی، مردوں کی طبی خصوصیات کے بارے میں بھی بات ہوئی، عورت کی صنفی کمزوریوں کے بارے میں بات ہوئی اور 4 سے زیادہ بیویاں نہ کرنے کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تحدید ازواج احادیث کی روشنی میں کیسی ہے، یعنی ازواج کی حد، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ سنن ابی ماجہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی سی 4 پسند کر لو، باقی چھوڑ دو۔ ایک روایت میں حضرت عمیرہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا تو میری 8 بیویاں تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو۔ اسی طرح حضرت نوفل بن معاویہ ویلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری 5 بیویاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان میں جو چاہو 4 رکھ لو اور 1 کو طلاق دے دو۔ میں نے ان میں سے سب سے بوڑھی 60 سال والی کو وہ بانجھ بھی تھی، اس کو طلاق دے دی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ عام امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جو کہ آج موجودہ دور میں کچھ مغرب زدہ آزاد خواتین یہ سوال کرتی ہیں۔ یہ آزاد خواتین وہ ہیں جن کا نعرہ میرا جسم میری مرضی ہوتی ہے۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد تو 4 عورتوں سے شادی کر لے اور عورت صرف ایک ہی مرد پر اکتفا کرے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا اعتراض کوئی ایسی حیا باختہ
عورت ہی کر سکتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی یک وقت کم از کم 4 مردوں تک سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنسی خواہش جیسے انسانوں میں ہوتی ہے ویسے ہی حیوانوں میں ہوتی ہے، اور مرد کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، جبکہ ہم گوالوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گوالے نے 20 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو بھینسا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی گوالے نے بھینسیں تو 20 رکھے ہوں اور بھینس صرف ایک ہی ہو؟ خود ہی غور فرما لیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مرد تو اپنی جوانی کے ایام میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہوتا ہے، مگر صحبت کے کام سے 2-3 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے اولاد کی پیدائش میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جبکہ عورت کو حمل قرار پا جائے تو پورے ایام حمل میں، پھر اس کے بعد رضاعت کے ایام میں بھی وہ طبعاً اس فعل کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ البتہ اپنے خاوند کی محبت اور اصرار کی وجہ سے اس کام میں برآمدہ ہو جائے تو اور بات ہے، اور بسا اوقات عورت انکار بھی کر دیتی ہے، لیکن مرد اتنی مدت صبر نہیں کر سکتا۔ اب اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اور نکاح کرے یا فحاشی کی طرف مائل ہو جائے، اور اسلام نے پہلی صورت کو ہی اختیار کیا ہے۔ پھر مرد اگر 4 بیویاں بھی رکھ لے تو اس سے نہ نسب میں خلل پیدا ہوگا اور نہ میراث کے مسائل میں کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے۔ جبکہ عورت اگر 2 مردوں سے بھی اختلاط رکھے تو اس سے نسب بھی مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ نسب کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے نہیں ہے، اور میراث کے مسائل میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ اگر عورت کو 4 شوہروں کی اجازت دی جائے تو وہ رہے گی کس کے گھر پر، اور کون اس کے نان نفقہ اور اس کی اولاد کے اخراجات کا ذمہ دار بنے گا؟ پھر کیا ایک شوہر یہ برداشت کر لے گا کہ اس کی بیوی علل اعلان دوسروں کے پاس بھی جاتی رہے؟ آپ شریعت کی بات کو بالائے طاق رکھیں اور 4 شوہروں والی بات کا تجربہ کر کے دیکھیے کہ اس سے کس طرح ایک معاشرہ چند ہی سالوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی اسلام سے انکار کرتا ہے تو کرے، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شرعی احکام انسانی مصالح پر مبنی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک معروف ادیب جناب رضی الدین سید لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اسلام نے بعض ضروریات، شرائط اور وجوہ کے پیش نظر مرد کو بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ دنیا میں جس پر بمشکل 2 یا 3% ہی عمل ہوتا ہے، لیکن جس سے متاثر ہو کر عام اور اعلیٰ طبقات کی خواتین میں یہ سوال گاہے گاہے ضرور جنم لیتا ہے کہ پھر اسلام ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ مرد اور عورت کی اس تفریق کو یہ خواتین اپنے لیے حد تک گردانتی ہیں۔ مذکورہ سوال کے پیدا ہونے میں بڑی حد تک ہاتھ بہرحال مرد اور عورت کی اس تحریک مساوات کا بھی حصہ ہے جس کے تحت خواتین ہر میدان میں اپنے حقوق دیوانہ وار حاصل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے خیال میں جب مرد و عورت دونوں ہی برابر ہیں تو مردوں کی مانند عورتوں کو بھی ایک ساتھ 4 شادیوں کی اجازت نہ دینا ان کے ساتھ بس زیادتی کرنا ہی ہے۔ دوسرا سبب اس سوال کے پیدا ہونے کا بالکل فطری ہے۔ جن مرد و خواتین کا مطالعہ گہرا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر جن کا یقین محض لرزتا ہوا ہی ہو، تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے سوالات کا از خود پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ پھر یہ سوال بھی اس وقت دو چند ہو جاتا ہے جب بعض خواتین قرآن مجید کی تفسیر پڑھتی یا سنتی ہیں،
جہاں مومنوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے نوازے جانے کی خوبصورت بیان پایا جاتا ہے، اور اسی میں کہیں آتا ہے کہ مومن مردوں کو ان کے تقوی کے انعام کے طور پر خوبصورت موتیوں کی طرح حسین و جمیل اور حوریں عطا کی جائیں گی، اور ایک مرد کو 70 حوریں ملیں گی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ جب وہاں مومن مردوں کو کے ساتھ اتنی خصوصی نوازشات کی جائیں گی تو پھر مومن عورتوں کو 70 خوبصورت مرد کیوں نہیں عطا کیے جائیں گے؟ عجیب سوال ہے۔ آج کا دور چونکہ علم سائنس اور میڈیا کے انفجار کا ہے، اس لیے ناپختہ اور شریر ذہنوں میں اس طرح کے سوال جنم لیتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب اسلامی حلقے کے خواتین و حضرات عام طور پر یہی دیتے ہیں کہ ایک عورت کا 4 مردوں سے شادی کرنے کے نتیجے میں نسب بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اس جواب سے ان فتنہ پرور خواتین کی تسلی نہیں ہوتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ نسب بگڑنا بھی بذات خود کوئی معمولی بات نہیں، اس میں تو رشتے کے حلال و حرام اور وراثت کے پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ جس عورت کے 4 شوہروں میں سے ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا باپ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ باپ کی شناخت تو اب نہیں کی جا سکتی۔ آج کا وہ دور تو نہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کوئی عورت کسی قیافہ شناس کو بلائے اور وہ کسی ایک مرد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ یہ فلاں شخص کا بچہ ہے۔ قدرتی بات ہے کہ یہ شناخت بھی محض ایک قیافہ ہی ہے۔ اس صورت میں یا تو 4 مرد اس بچے کے باپ ہوں جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لغو قسم کی بات ہے، کیونکہ بچہ تو سامنے لیٹا ہوا ہے۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹی کی ولدیت لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے پیدا ہو گئے تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب اس بچہ یا بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے، اس لیے ان 4 میں سے کوئی بھی مرد یہ بار اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر یہ سوال بچے کے اخراجات کا ہی نہیں، گوشت پوشت کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت و رحمت چاہتا ہے تو اب اسے یہ شفقت و رحمت کون دے گا؟ بچے یا بچی کا کوئی باپ تو ہے نہیں۔ اس طرح بچہ کو 2 طرح سے نقصان پہنچے گا، نہ تو اسے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی، اور نہ اسے باپ کی شفقت و محبت نصیب ہوگی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اس طرح ماں کا کیا حال ہوگا۔ اس سے محض ایک ہی ہولناک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی 4 مردوں سے یک وقت شادی کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادہ کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب بنے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت سے استفادہ صرف اسی کا حق ہے۔ اس طرح شوہروں کے درمیان باہمی چپکلش بھی سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، میں اس سارے منظر کو ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی بیان کر رہا ہوں، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ عورت کے مرنے کے بعد بھی اس کی تجہیز و تکفین کا ان 4 مردوں میں سے کون ذمہ دار ہوگا؟ ناظرین، مرد عورت کے معاملہ میں رکیب برداشت نہیں کر سکتا۔ شروع تاریخ سے حابیل اور قابیل کے قصہ سے لے کر آج تک کئی مثالیں موجود ہیں۔ کتنے قتل صرف اسی رقابت کے باعث ہوئے، اور کتنے گھر صرف ایک عورت کے مختلف چاہنے والوں کی باہمی لڑائی سے اجڑے ہیں۔ اگر اس احمقانہ خیال کو مان لیا جائے کہ عورت کو بھی
کثرت بغول کی اجازت ہونی چاہیے، تو پھر دنیا کے نقشے پر فساد ہی فساد ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی اور عشق کی خاطر خون بہے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تحریر عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اگر عورت کو جائز ہو کہ وہ 2 خاوند کرے یا اس سے زیادہ تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے اور نسب نامے ضائع ہو جائیں اور خاوند ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں اور بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جائے اور فتنہ بہت ہی زبردست ہو جائے اور لڑائی مار کٹائی کا بازار گرم ہو جائے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے ناظرین، دوسری طرف جہاں تک جنت میں عورتوں کو 70 مرد حوران یعنی غلمان کے دیے جانے کی تمنا کا سوال ہے، تو اگر اس قسم کی صورتحال کا کوئی مسئلہ وہاں درپیش نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ شرم کا مقام ہے کہ کسی عورت کے 4 یا 70 شوہر پائے جاتے ہوں، خواہ معاملہ جنت کا ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ سوچ بھی گمراہی کی ہی دلیل ہے کہ عورت و مرد کے اس مساویانہ دعوے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل کلاں کو اگر مرد بھی یہ مطالبہ کرنے لگیں کہ اگر عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی اولاد جنم دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، تو کیا یہ مطالبہ پاگل پن اور حماقت نہیں ہے؟ ناظرین، اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو اس میں اوپر یعنی جو پہلے میں نے بیان کی ہیں کوئی قباحت بھی موجود نہیں۔ جنم لینے والی اولاد کا صرف ایک ہی باپ کہلاتا ہے، کیونکہ ان 4 بیویوں کا وہ اکیلا ہی شوہر ہے۔ اس لحاظ سے 4 بیویوں سے جنم لینے والی اولاد کا نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری طرف ہر بیوی کے ہر طرح کے حقوق ہر شوہر پر شرعی اور قانونی لحاظ سے واجب ہوتے ہیں، خواہ وہ بیوی کے جذبات کی تسکین ہو، کپڑے لتے کی ضروریات ہوں، رہائش اور کھانے پینے کے مطالبات ہوں، بچے کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو یا خاندان کے علاج معالجے کی ضرورت ہو۔ اس میں اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے تو معاشرے اور قانون ہی کی عدالتیں اسے مجرم قرار دیتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کے لیے قرآن مجید میں نہایت عمدہ اعلان کیا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 35 سے 37، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے، پس ہم نے بنا دیا ان کو قواریاں، دل و جان سے پیار کرنے والیاں، ہم عمر۔ یہ سب نعمتیں اصحاب الیمین کے لیے مخصوص ہوں گی، یعنی جب وہ نیک بیویاں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی، اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھی، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو بھرپور جوان ہوں گی، مجسم حسن و رعنائی سے بھرپور ہوں گی اور کمواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ان سے مراد ہی بیویاں ہیں، اگرچہ وفات کے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں، لیکن جنت میں جب وہ داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔ ناظرین، ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس کا نظام تمام نظام حیات بلا شبہ کسی کمزوری اور کوتاہی کے بغیر ہے۔ وہ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے اس کی تمام باریکیوں کو پہلے سے جانتا ہے،
पारा नंबर 29 सूरत मुल्क आयत नंबर 14 में इरशाद बारी ताला है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, क्या वो नहीं जानता जिसने उन्हें पैदा किया है, वो बड़ा ही बारीक बीन और हर चीज से बाखबर है। नाज़रीन, आज की नशिस्त में इसी पर इक्तफा करूंगा। अभी इसी सिलसिला के उन्वानात और भी हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस्लाम के खिलाफ इसी मसला पर प्रोपेगेंडा किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि साबिक़ा अंबिया के यहाँ कसरत अज़वाज की बहस चलती है। नाज़रीन, मैं ये भी साबित करूंगा कि हिंदुओं के यहाँ कसरत अज़वाज रही है। लौंडी और गुलाम का मसला आम है, इसके बारे में भी मैं रोशनी डालूंगा। इस्लाम में गुलामी की हकीकत क्या है, ये भी मैं आपसे अर्ज करूंगा। कनीज या लौंडी दरअसल क्या है, और फिर उसके बाद बेहतरीन रास्ता क्या है, इसके बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।